مفتی بنے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، جبکہ آپ دیکھیں کہ اپنے مبانی اولیہ سے پھر جا رہے ہیں۔ جو مبانی اولیہ ہیں ان کے ہاں معتبر شخصیات کون کون سی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ کن کو وہ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں؟ ان میں سے خود جو روایت ہے، آپ دیکھیے گا راوی کون ہے اور پھر کس کتاب میں کیا لکھا ہے، اور وہ منہ پھاڑ کے کیا کہتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ان کی انتہا آپ دیکھیے۔ اس روایت کو آپ دیکھیے گا، بے شک ابھی آپ نکالے موبائل، آپ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہے، جس کو آپ بڑے دھڑلے سے وہ اماں اماں کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ روایت اسی کی ہے، امہات المومنین میں سے، یعنی تمہارے نزدیک جو خواتین میں جس کو تم معتبر ترین سمجھتے ہو، اسی سے تو روایت ہے۔ جس کو تم صدیقہ کہتے ہو، اسی سے تو روایت ہے۔ کیا یہی تمہاری صداقت ہے، اس کو قبول کر رہی ہے کہ تم ان کا نام کیا ہے جہاں پر آ رہا ہے اس کو جھٹلا رہے ہو اور کسی اور کو لا رہے ہو؟ تمہارے نزدیک جو صدیقہ ہے وہ یہ روایت کر رہی ہے۔ پھر کتاب، تم دنیا کی ساری کتابوں کو ایک طرف کر دیتے ہو، کہتے ہو بعد قرآن سب سے معتبر ترین کتاب ہماری صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے۔ ویسے سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، سیاہ ستہ نہیں، ان کے نزدیک جو معتبر ہے وہ اصل بخاری اور مسلم ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو کتابیں ہیں آپ راوی کو جان چکے ہیں ان کے نزدیک کتنی معتبر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کتابیں صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے، ان کتابوں کو بھی جو نہیں لے رہے۔ حتیٰ کہ میں کل بریسی پہ جا رہا تھا، یہ میں نے کہا کہ اپنا مطالعہ بھی رکھتا ہوں، کیونکہ اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ آ گیا ہے۔ جو بھی آپ میٹر پڑھیں گے، وہ پہلے ہمارے لیے درد سر یہ ہوتا تھا، بندہ ناچیز ہوں تو بہرحال فقیر سا آدمی، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو پہلے نیٹ پر نہ چیز ہو وہ بیان کی جائے۔ پہلے تلاش کرتا تھا پورے نیٹ کے اندر، اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جو بعض ہمارے موضوعات ہیں وہ بہرحال ہمارے ہی موضوعات ہیں، وہ عام طور پر نہیں پڑھے گئے۔ میں نے بھی پوچھا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے کہ بتاؤ کہ جناب سیدہ کا جنازہ کس نے پڑھا؟ یہاں توجہ ہے؟ جناب سیدہ کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ یقین جانیں گے انہوں نے، میں نے باقاعدہ اپنی کتابوں کا بھی پوچھا کہ ہماری کتابوں کے اندر ہے، کہا نہیں، تواتر کے ساتھ یہ چیز ثابت ہے تشیع کے اندر کہ کسی اور نے نہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جنازہ پڑھا ہے۔ جو اپنی تحقیق تھی وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن میں نے کہا ذرا اس سے بھی پوچھ لیں کیونکہ لوگ اس پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تشیع کے نزدیک تواتر سے ثابت ہے کہ جنازہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے پڑھا۔ میں نے پوچھا اہل سنت کے نزدیک، توجہ فرما رہے ہیں، یہ بھی تو ہمارا حق بنتا ہے نا ادھر۔ کہا کہ اہل سنت کے نزدیک جو جواب ہے باقاعدہ روایت، کہا کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لہٰذا یہ، اور پھر آگے نتیجہ بھی اس نے دیا ہے کیونکہ اس کا کام نتیجہ بھی، آخر میں خلاصہ گیری بھی کرتے ہیں، نتیجہ بھی دیا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ جو تشیع کا نظریہ ہے وہ اس روایت سے قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے کہ جناب امیر نے جنازہ پڑھا ہے۔ حوالہ راوی معتبر، کتابیں تمہاری معتبر، اور پھر بے شرمی کی انتہا ہے جبکہ اس کتاب کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت یہ ہے، جب جناب سیدہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد فرمایا دفنہا زوجہا علی لیلا، رک کر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، دوبارہ توجہ کر لیں گے کہ جب جناب سیدہ کی وفات ہوئی ہے تو دفن کیا ہے اس کے شوہر علی علیہ السلام نے رات میں، وَلَمْ يُؤْذِنْ، اور اذن نہیں دیا، بِهَا ابا بکر وَصَلَّى عَلَيْهَا، یعنی کیا ہے کہ ابو بکر کو اصلا اجازت ہی نہیں دی، اور کیا ہے کہ اس پر نماز خود امیر المومنین علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ جب تمہارے پاس اگر کا مضمون نص اور کسے کہتے ہیں بھی، یہ نص ہے کہ امیر المومنین نے اجازت نہیں دی اور امیر المومنین علیہ السلام نے جنازہ پڑھا ہے، تو پھر بھی آپ بے شرمی کی انتہا یہ کرتے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے راوی کو بھی نہیں مان رہے، اپنی کتاب کو نہیں مان رہے، صرف تشیع کی دشمنی میں۔ اور خیر تشیع سے بھی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اسی دشمنی کا تسلسل ہے جو ابتدا سے چلی آ رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر بہرحال یہ ہے کہ ہمیں بھی خود معلوم ہونا چاہیے، ہم اپنے منابع سے نہیں ان کے منابع سے بھی یہ چیز کو ثابت کریں کہ جو کہ ثابت ہے۔
کہ کیا ہے کہ جناب امیر، آخر میں خلاصہ گیری بھی اس نے ہمیں کر کے یہی بتائی ہے کہ ان تمام روایات کو مد نظر رکھیں۔ بعض میں کہا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ فلاں نے بھی، بہرحال اب میں فلاں سے گزارا کروں گا کہ فلاں نے بھی جنازہ پڑھایا ہے۔ پھر اس کے اندر میں آپ کو زیادہ مخاطب قرار دے رہا ہوں، آپ اس چیز کو بہت باریکی سے سمجھنے والے ہیں، وہ یہ ہے، اچھا وہاں انہوں نے قیاس کیا ہے، ان کے نزدیک تو بہت بڑا منبع ہے نا، قیاس کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ فلاں نے جنازہ پڑھایا ہے۔ قیاس کیا کیا ہے؟ کہا یہ رواج تھا، توجہ رہے، بات سے بات کھلتی ہے، کہا یہ رواج یہ تھا کہ جو خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا، جو امام ہوتا تھا، سب کے جنازے وہی پڑھایا کرتا تھا، یہ رواج تھا۔ تو جب سب کا جنازہ وہی پڑھایا کرتا تھا تو جناب سیدہ کا بھی جنازہ اسی نے ہی پڑھایا ہوگا۔ یہ استدلال دیکھا قیاس کیا کیا ہے کہ کیونکہ پڑھایا کرتے تھے تو لہذا ان کا بھی جنازہ۔ میں نے کہا چلے آگے چلتے ہیں، یہ پہلے صاحب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا کہ جو دوسرے صاحب آئے تھے انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ میں نے کہا یہ تو چلے اچھی بات ہے، آگے چل پڑے، آپ بھی چلیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ میں نے کہا چلے دوسرے کے پاس چلتے ہیں۔ جب دوسرے کا پوچھا کہ جنازہ کس نے پڑھایا تو میں سوچ رہا تھا، کیونکہ یہ استدلال کر چکے ہیں کہ جو خلیفہ ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، تو تیسرے کا نام آئے گا۔ کہا نہیں، تیسرے نے نہیں پڑھایا بلکہ عبداللہ نے پڑھایا جو دوسرے کا بیٹا تھا۔ تو اب آپ نے دیکھا قاعدہ جو بناتے ہو وہی توڑ دیتے ہو، کیونکہ تمہارے نزدیک مستحکم کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ جب پوچھتے ہیں کہ امام کیسے بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں شورا سے بنایا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں اجماع سے بنایا جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے بنا لے، یعنی نہ تمہارے پاس امامت کا معیار ہے نہ خلافت کا معیار ہے۔ اور لیکن ہمارے نزدیک الحمدللہ ہمارے ہاں 14 ہستیاں ہیں اور ہمارے ہاں ایک ہی قانون چلا جا رہا ہے اور وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ جائیے تحقیق کیجیے گا، روایات میں یہ ملتا ہے کہ معصوم کا جنازہ بھی معصوم پڑھاتا ہے۔ توجہ فرما لیں، معصوم کا جنازہ بھی معصوم پڑھاتا ہے، اس کو غسل و کفن بھی معصوم دیتا ہے۔ اگرچہ ایک شہید ہونے والا خراسان میں ہو اور دوسرا مدینے میں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ارے یہ تو دور کی بات ہے، یہاں تو معصوم ہے، لیکن اگر کوئی سچا چاہنے والا ہوتا ہے، شہادت یا وفات اس کی مدائن میں ہوتی ہے، علی جا کر اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں مناظر تو نہیں لیکن اتنا کہنے کا تو حق رکھتا ہوں، اگر یہ علی کے ساتھ ان کے معاملات اچھے ہوتے تو جب وہ علی جو مدائن میں جا کر سلمان فارسی کا جنازہ پڑھ سکتا ہے، وہ مدینے میں مرنے والوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ اکبر، یا علی۔ اور جب پھر تیسرے کی بات آئی، بات میں یہاں رکنا چاہتا تھا لیکن تسلسل ہے، میں نے کہا تیسرے صاحب کا انہوں خود ہی پوچھ لیا، چیٹ جی پی نے، میں کوئی اپنا قوال نہیں، خود ہی اس نے پوچھا کہ اور تیسرے کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا بھائی بتا دے، میں نے صرف اتنا ہی کہا جی ہاں، بہرحال زمانہ ترقی ہو گیا نا، تو کہا جی ہاں، تو میں نے کہا چلیں وہاں۔ اب جب ان کی بات آئی تو سوچ رہا تھا کہ کیونکہ چوتھے ہیں تو چوتھے نے پڑھایا ہوگا، بھی جب وہاں پر جو ماحول تھا اس میں تو چوتھے کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، اور یہ ہے کہ بعد میں بہت سارے مسائل بھی ہوئے، تو میں سوچ رہا تھا کہ چوتھے نے پڑھایا ہوگا تیسرے کا جنازہ، لیکن افسوس مل ہی نہیں رہا تھا کہ کس نے پڑھایا۔ توجہ فرما لیں، مل ہی نہیں رہا تھا کہ اس کا کسی نے جنازہ کس نے پڑھایا، کچھ نہیں ملا۔ مثلا بعض نے کسی کا اور کا نام دیا لیکن علی کا نام نہیں ہے۔ میں تلاش میں رہا کہ پہلے کا، دوسرے کا، تیسرے کا، ارے بھائی کسی کا جنازہ تو پڑھایا ہوتا۔ اب اس میں اور کیا کہوں، یعنی اگر آپ رسول کے بارے میں اگر نہیں بھی مانتے، لیکن اتنا میں کہنے کا ضرور حق رکھتا ہوں کہ جنہوں نے جناب سیدہ کا جنازہ نہیں پڑھا، علی نے بھی ان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور پھر میں نے پوچھا چوتھے، ان کے حساب سے چوتھے کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو آ جانا چاہیے تھا کسی اور کا نام، لیکن نہیں، کہا امام حسن نے پڑھایا۔ اب لائن پر آئے ہیں، یہی ان کو دکھایا جائے، بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھایا ہے جنازہ، فلاں سے روایت ہے نہیں پڑھایا۔